السلام علیکم، ویلکم ٹو آئی یوٹیوب چینل ناولستان۔ اگر آپ ناولستان چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو پر وقت مل سکے۔ اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں روزانہ زندان سیزن 2 ایپیسوڈ 31 کا پارٹ 2 بائی ملائکہ رفیع۔ تو چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ پولیس اسٹیشن کے راستے میں زارون غصے سے بولا، وہ پولیس والے بہت زیادہ حرامی ہیں۔ کیا وہ یہ معاملہ تفتیش کرنے کے لیے بہتر وقت نہیں تلاش کر سکتے تھے؟ انہیں شادی کے دوران میرا کو کیوں لے جانا تھا؟ کیا وہ صرف میرا کو عوام کے بیچ شرمندہ کرنا چاہتے ہیں؟ انہیں کسی بھی عورت کی عزت کا خیال نہیں۔ اپنے ایک نام خاندان میرا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس نے اپنے فون کو آن کیا۔ دیکھو، اب انٹرنیٹ پر سب کو پتہ چل گیا ہے۔ کیا تم لوگوں نے شادی منسوخ کر دی؟ اب سب میرا کو گالیاں دے رہے ہیں۔ شہزام نے تنویر کی طرف دیکھا۔ فکر نہ کرو، میں نے پہلے ہی کال کر دی ہے۔ کسی نے ٹرینڈنگ سرچز کو ہٹانے کا انتظام کر لیا ہے اور ان کی جگہ کسی اور مشہور شخصیت کے اسکینڈل کو ڈال دیا ہے۔ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پولیس اسٹیشن پہنچنے پر سپرنٹینڈنٹ پارک، جو کیس کے انچارج تھے، شہزام سے ذاتی طور پر ملا۔ جب شہزام نے اپنا وکیل کا لائسنس دکھایا۔ معاف کیجیے گا مسٹر شہزام، الزام ابھی تفتیش کے دوران ہے، ہم آپ کو اسے ابھی نہیں لے جانے دے سکتے، سپرنٹینڈنٹ پارک نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ شہزام نے ماتھے پر بڑ ڈالتے ہوئے کہا، میں نے پہلے ہی متعلقہ دستاویزات جمع کر دی ہیں، آپ اسے ضمانت پر کیوں نہیں لے جانے دے رہے؟ اس کیس میں بہت سے فریق ملوث ہیں، اس کا تعلق اسٹیٹ بھی فیڈرل پولیس سے بھی ہے۔ یہ صرف ایک غیر ملکی کا معاملہ ہے، اسٹیٹ بھی فیڈرل پولیس کی ملوث ہے۔ زارون نے ناخوش ہو کر پوچھا۔ آپ کو سمجھانے دیتا ہوں، محروم کا نام اسور تھا۔ ہم نے انٹرپول سے تصدیق کر لی ہے کہ محروم نے امریکہ میں کئی جرائم کیے اور کئی بار جیل بھی گیا۔ جب وہ آسٹریلیا آیا تو ہم نے دریافت کیا کہ مس میرا کے بینک اکاؤنٹ سے اسور کو $200 ملین منتقل کیے گئے۔ اسور اس کے اپارٹمنٹ میں بھی رہ رہا تھا، جو خانوں اور باروں میں اکثر جاتا تھا۔ جب فورنسک ڈپارٹمنٹ نے اسور کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا تو انہیں دریافت کیا وہ حال ہی میں منشیات کا عادی ہو چکا تھا۔ بار میں اس کی آمد و رفت کا جائزہ لے کر ہم چند خواتین تک پہنچے جو بار میں گاہک تھیں۔ ہم نے معلوم کیا کہ اسور مختلف عورتوں کو اپارٹمنٹ میں لے جاتا تھا۔ ان میں سے 3 خواتین بھی منشیات کی عادی تھی۔ شہزام کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا نے اسور کو $200 ملین دیے؟ یہ بالکل سچ ہے۔ پہلے $100 ملین کا 1 ماہ پہلے دیے گئے اور باقی $100 ملین حال ہی میں دیے گئے۔ ہم نے تصدیق کی ہے کہ اسور نے جتنے پیسے خرچ کیے وہ تمام میرا شیرازی کے پیسوں سے آئے۔ قریبی ہمسایوں کی معلومات کے مطابق میرا کم از کم ہفتے میں 3 بار اسور کے اپارٹمنٹ جانتی تھی۔ وہ اکثر وہاں 6 سے 7 گھنٹے گزارتی تھی۔ ہم نے شروع میں سوچا تھا کہ میرا اسور کے ساتھ منشیات استعمال کر رہی ہوگی، لیکن ڈاکٹر نے اس کا خون ٹیسٹ کیا اور رپورٹ منشیات کے اثرات سے منسلک نہیں تھی۔ جب ایک عورت کسی مرد کے ساتھ طویل وقت تک رہتی ہے تو اور کیا امکان ہو سکتا ہے؟ ہم نے سیکیورٹی کیمروں کا جائزہ بھی لیا۔ کچھ مواقع پر میرا کے کپڑے مختلف تھے جب وہ اپارٹمنٹ سے باہر نکلی تھی اور ان کپڑوں سے جو پہلے پہنے ہوئے تھے۔ سپرنٹینڈنٹ پارک نے شہزام کو ہمدردی دی، پھر ہمدردی بڑی نظر سے دیکھا۔ اس لیے ہماری ٹیم نے آپ دونوں کو شادی جاری رکھنے نہیں دیا، یہ آپ کے فائدے کے لیے تھا۔ شہزام کا سارا جسم سون ہو گیا، اس کے جسم میں خون کا بہاؤ فوراً سرد پڑ گیا۔ ہر دن کام سے واپس آتے وقت گھر پہ میرا کے اس کا انتظار کرنے کا مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے۔ اس نے میرا کی زندہ دل، مہربان اور پاکیزہ شکل کو یاد کیا۔ پولیس نے اسے بتایا کہ میرا ہر ہفتے کئی بار دوسرے مرد کے ساتھ اپارٹمنٹ میں 6 سے 7 گھنٹے گزارتی تھی۔ اس کے علاوہ جب وہ اپارٹمنٹ سے باہر نکلی تو اس کے کپڑے مختلف ہوتے تھے۔ میرا نے کہا تھا کہ وہ مرد اس کا کرایہ دار تھا، لیکن کیا اتنا وقت ایک کرایہ دار کے ساتھ گزارنا ضروری تھا؟ وہ اس سے جھوٹ کیوں بولے گی؟ دراصل وجہ سادہ تھی۔ اگر وہ چاہتا تو وہ بالکل بھی یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ پتہ چلا کہ وہ میرا کو کافی اچھی طرح نہیں سمجھ سکا تھا۔ اس نے خود کو یہ کہتے ہوئے یاد کیا کہ وہ میرا پر بھروسہ کرتا ہے۔ اچانک پورا معاملہ اسے مذاق لگنے لگا۔
صرف یہ سوچ کہ میرا نے پہلے کسی گندے مرد کو چھوا تھا، شہزام کو اس لمحے بالکل سکون کا احساس ہوا۔ خوش قسمتی سے اس نے کبھی میرا کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہیں کیا۔ صرف وہ ہی نہیں، زارون اور تنویر بھی حیران تھے، خاص طور پر زارون جس کی آنکھیں خون سے سرخ ہو گئی تھیں۔ یہ ناممکن ہے، میرا ایسی نہیں ہے، سپرنٹینڈنٹ پارک نے کہا۔ ہم ہمیشہ کیسز کو حقیقت کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ اس وقت آسٹریلی فیڈرل پولیس منشیات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ مزید یہ کہ اسفر کو گولی مار کر قتل کیا گیا ہے۔ اس کی موت کا وقت 1 ہفتے سے کم تھا۔ ہمیں شک ہے کہ مس میرا نے اسفر کو قتل کرنے کے لیے کسی کو کرائے پر لیا تاکہ اس کے ساتھ اس کے غیر اخلاقی تعلقات منظر عام پر نہ آئیں، جبکہ وہ شادی کرنے لگی تھی۔ زارون کا جسم کانپ اٹھا۔ اس نے چیخ کر کہا، میرا نے کسی کو قتل کیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مچھلی تک نہیں مار سکتی۔ یہ صرف ہمارا شک ہے، ہم ابھی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اگر وہ قتل میں ملوث نہیں ہوئی تو آسٹریلی فیڈرل پولیس کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہم اسے رہا کر دیں گے، سپرنٹینڈنٹ پارک نے کہا۔ ٹھیک ہے، شہزام کو نہیں معلوم کہ وہ پولیس اسٹیشن سے کیسے نکلا۔ اس کے دماغ میں میرا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ غیر ملکی شخص صرف اس کا کرایہ دار تھا۔ ہاں، کرایہ دار۔ شہزام، تمہیں میرا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ زارون نے شہزام کے کندھے پکڑے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میرا ایسی ہو سکتی ہے۔ زارون، شاید ہم سب یہ بھول گئے ہیں کہ میرا بھی ایک عام عورت ہے۔ تنویر نے سگریٹ جلایا۔ عورتوں کی بھی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اور شہزام نے کبھی بھی اسے مکمل طور پر مطمئن نہیں کیا۔ شہزام ہکا پکا رہ گیا۔ کیا یہی وجہ تھی؟ ہم اس نے میرا سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر وہ اسے قبول نہیں کر سکتی تو وہ جا سکتی ہے۔ وہ خود کہہ رہی تھی کہ اس میں کوئی بات نہیں اور وہ ایسی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس کے کون سے الفاظ سچے تھے اور کون سے جھوٹے؟ شہزام کو اچانک یہ احساس ہوا کہ شاید وہ کبھی میرا کو درست طریقے سے نہیں سمجھ سکے گا۔ یہ بکواس ہے۔ زارون تنویر کو گھورنے لگا۔ جو میں نے کہا ہے وہ سچ ہے، ورنہ کیوں کچھ عورتیں اپنے شوہروں کو دھوکہ دیتی ہیں، نہ صرف ذہنی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی۔ کیا یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ تنہائی برداشت نہیں کر پاتے؟ تنویر نے سگریٹ کی لمبی کش لگائی۔ جہاں تک $200 ملین کی بات ہے جو میرا نے اسفر کو دیے، میرا خیال ہے کہ اسے دھوکہ دیا گیا تھا۔ یقیناً اس وقت تنویر ان تینوں مردوں میں سے سب سے پرسکون تھا۔ شہزام نے فوراً بات سمجھ لی۔ اگر میرا صرف اس مرد کے ساتھ جسمانی تعلق رکھنا چاہتی تھی تو اسے $200 ملین نہیں دیتی۔ ہم اس معاملے پر بھی بات کریں گے جب وہ باہر آ جائے۔ ایک لمحے بعد شہزام نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ آج کے دن بہت کچھ ہو چکا تھا۔ وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے سکون چاہتا تھا تاکہ اپنے اور میرا کے مستقبل کے بارے میں سوچ سکے۔ چند منٹ بعد اس نے ہادی کو کال کی۔ مجھے میرا کے کیس کی تمام معلومات چاہیے۔ میرا نے پولیس اسٹیشن میں صرف 1 دن اور آدھا دن گزارا، تاہم وہ دن اور آدھا دن جیسے 1 سال کے برابر محسوس ہو رہا تھا۔ اسے باہر لمحہ پولیس کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اسفر منشیات استعمال کرتا تھا؟ کیا اسفر نے تمہارے پیسوں سے منشیات خریدی؟ تم نے اسے $200 ملین کیوں دیے؟ تم ہر ہفتے چند بار اس کے اپارٹمنٹ جاتی تھی اور وہاں کئی گھنٹے گزارتی تھی۔ جب تم اپارٹمنٹ سے نکلتی تو تمہارے کپڑے مختلف ہوتے تھے اور تمہاری چال ایسی لگتی تھی جیسے تم کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسفر کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ جب وہ غائب ہوا تو تم نے پولیس کو رپورٹ کیوں نہیں کی؟ کیا تمہیں معلوم تھا کہ وہ خواتین کو اپنے اپارٹمنٹ میں لے کر آتا تھا؟ کیا تمہیں پہلے ہی یہ معلوم تھا کہ وہ مر چکا ہے؟ وہ شروع میں پرسکون رہنے کی کوشش کرتی، لیکن پولیس کے تیز سوالات نے آخرکار اسے اتنا زیادہ پریشان کر دیا کہ وہ ہنسی ہنسی میں سب کچھ انکار کرنے لگی۔ میرا اور اس کے درمیان کچھ نہیں ہوا۔ میرے اور اس کے درمیان کچھ نہیں ہوا۔ میرا شیرازی، ہم نے تمہارے اپارٹمنٹ کے قریب کے لوگوں سے نگرانی کی ویڈیوز حاصل کر لی ہیں۔ اگر تم ہم سے تعاون کرنا نہیں چاہتی اور کچھ نہیں بتاتی تو ہمارے پاس یہ شک کرنے کا جواز ہوگا کہ تم نے اسفر کو قتل کرنے کے لیے کسی کو بھرتی کیا۔ پولیس نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تم اسفر کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی رشتے میں تھی۔ تم کچھ بھی چھپاؤ گی تو یہ بے فائدہ ہوگا کیونکہ شہزام کو پہلے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ وہ کل شام پولیس اسٹیشن آیا تھا، ورنہ تمہیں ضمانت پر کیوں نہیں چھوڑایا گیا؟ اس لمحے میرا کو ایسا لگا جیسے آسمان اس پر گرنے والا ہو۔ وہ کانپ گئی۔ وہ سب سے زیادہ جس سے بات سے خوفزدہ تھی وہ آخرکار ہو گئی۔ نہیں، اب بھی وقت نہیں آیا تھا کہ وہ پریشان ہو۔
سب سے پہلے وہ جیل نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ اسفر کو ان لوگوں سے مارا تھا اور وہ اس کے بعد کچھ نہیں جانتی تھی۔ پولیس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اسے اسفر کے قتل کا ذمہ دار قرار دے۔ 10 منٹ سے زیادہ خاموش رہنے کے بعد میرا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ اچانک رونے لگی۔ میرا یہ ارادہ نہیں تھا کہ کچھ چھپاؤں۔ اگلے دن شام 7 بجے میرا کو ضمانت پر رہائی مل گئی۔ وہ ابھی بھی کل کے دن والی شادی کے سفید جوڑے پہنے ہوئے تھی۔ تاہم اتنے وقت پولیس اسٹیشن میں گزارنے کے بعد وہ سفید لباس سیاہ ہو گیا تھا۔ اس کا میک اپ بھی دھندلا ہو چکا تھا۔ وہ ایک سیب کی طرح نظر آ رہی تھی۔ شہزام باہر انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے میرا کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اجنبیت کی ایک جھلک نظر آئی۔ شہزام کی یادوں میں میرا خوبصورت تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کب اتنی بے شناخت ہو گئی۔ شہزام جب میرا نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنا لباس اٹھایا اور لڑکھڑاتے ہوئے اس کی طرف دوڑنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ خود کو اس کی آغوش میں ڈال دے، تاہم شہزام نے فوراً خود کو بچا لیا۔ میرا نے اسے خالی نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ، پچھتاوا اور درد کی جھلک تھی۔ شہری، میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ وہ شخص وہی تھا جو مجھے امریکہ میں اغوا کرنے والوں میں سے ایک تھا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ واقعہ میرے لیے کتنا دردناک تھا۔ میں اب صاف نہیں ہوں۔ پھر بھی وہ شخص شیطان کی طرح دوبارہ سامنے آیا۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس میری ماضی کی نازیبا تصاویر اور ویڈیوز ہیں۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر تمہیں پتہ چل گیا تو تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ اس لیے میں نے اسے پیسے دیے۔ میں نے اسے $200 ملین دیے، لیکن وہ مطمئن نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ جنسی تعلق۔ میرا روتے ہوئے بتانے لگی۔ مجھے گھن آتی تھی۔ جب بھی اس نے مجھے چھوا، ایسا لگتا تھا کہ میں الٹی کر دوں گی۔ شہری، میں نے غلطی کی۔ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، لیکن میرا ارادہ نہیں تھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تم تو پہلے ہی مجھ سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ جب میں تمہیں چھوتی تھی تو تمہیں الٹی آ جاتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر تم وہ تصاویر دیکھ لو گے تو تم مجھے اور بھی نفرت سے دیکھو گے۔ اٹھو۔ شہزام نے اپنے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانے میں مدد کی۔ میرا اس کی آغوش میں خود کو گرا دیتی اور روتے ہوئے اسے گلے لگا لیتی۔ شہری، مجھے چھوڑنا مت، تمہارے بغیر میں مر جاؤں گی۔ شہزام کا جسم اکڑا ہوا تھا۔ اصل میں پولیس نے اس سے پہلے ہی ان باتوں کے بارے میں بتایا تھا جب اس نے میرا کو ضمانت پر رہا کروایا۔ وہ پہلے میرا کی بے وقوفی پر غصہ تھا۔ اسے بتانا چاہیے تھا کہ کوئی اسے دھمکیاں دے رہا ہے۔ تاہم میرا کے رونے سے اسے یہ سمجھ آیا کہ شاید مسئلہ اس کی مسلسل انکار سے آیا تھا۔ وہ اسے چھوئے اور اس نے میرا کو غیر محفوظ بنا دیا تھا۔ اب وہ اس پر کم از کم الزام لگا رہا تھا، مگر پھر بھی اسے بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے میرا کو خود سے دور دھکیلنے کی خواہش بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا، سکون سے بیٹھو، پہلے ہم ولا واپس چلتے ہیں۔ شہزام نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور ہاتھی گاڑی چلا رہا تھا۔ سفر کے دوران میرا نے اپنا جسم شہزام کے سینے پر جھکا لیا۔ وہ مسلسل وضاحت دیتی رہی۔ شہری، اسفر اب مر چکا ہے۔ میں تمہیں اب کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ اس کو اختتام سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ کچھ وقت پہلے صبرین کے ساتھ تم نے رات نہیں گزاری؟ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ تم نے اس کے ساتھ 2 راتیں گزاری۔ شہزام کے دل میں کڑواہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ میرا سے محبت کرتا ہے، پھر بھی اس نے صبرین کے ساتھ 2 راتیں گزاری۔ دوسری طرف میرا کہتی تھی کہ وہ اس سے 10 سال سے زیادہ محبت کرتی ہے، پھر بھی اس نے ان کے نکاح سے پہلے کسی دوسرے مرد کے ساتھ جنسی تعلق بنایا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اپنے رشتے کے بارے میں الجھن میں پڑ گیا تھا۔ کیا وہ واقعی میرا کے ساتھ رہ سکتا تھا؟ کیا ایسا رشتہ گندا نہیں تھا؟ شاعری، کچھ تو بولو، میں تم سے بہت درخواست کرتی ہوں۔ بس کچھ بولو، تم مجھے ڈرا رہے ہو۔ میرا پھر سے روتے ہوئے بے چین ہوگی۔ میرا، مجھے سنجیدگی سے جواب دو، کیا تمہارا اسفر کے مرنے سے کوئی تعلق ہے؟ شہزام کی سرد نگاہیں میرا پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں ایسی لگ رہی تھی جیسے وہ کسی کا دل جلا دینا چاہتا ہو۔ میرا کام گئی۔ اس نے کہا کہ اسفر کو گولی مار کر قتل کیا گیا ہے۔ کہاں سے مجھے ایسا قاتل مل سکتا تھا جو ایسا کر سکے؟ اگر میرے پاس اتنی طاقت ہوتی تو میں بہت دیر پہلے ہی کسی کو اسفر سے نمٹنے کے لیے بھیج دیتی۔ میں اسے خود کو مسلسل دھمکیاں دینے نہیں دیتی۔ شہزام نے اپنے ہونٹ آپس میں ملائے اور خاموش رہا۔ اس سے کچھ کہا؟ اس نے کچھ نہیں کہا۔ میرا مزید کہنے لگی، اسفر نے بیرون ملک اتنے برے کام کیے ہیں، یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ وہ بے ضمیر تھا۔
جب وہ واپس آیا تو وہ جوا کھیلتا رہا، منشیات لیتا رہا اور اس کے بہت دشمن تھے۔ بس سمجھ گیا، آخرکار شہزام نے کہا۔ اس کے بعد اس نے سر موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ میرا اس کے خوبصورت رخسار دیکھنے لگی۔ اس نے دل میں آ بھری، مگر اس کے دل میں بہت سے سوالات ابھی بھی تھے۔ اسور کی لاش کو کس نے نکالا؟ وہ کون تھا جو پس پردہ میرا کو پریشان کر رہا تھا؟ وہ غیر محفوظ تھی، لیکن خوش قسمتی سے شہزام نے اس پر یقین رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ساحلی ویلا پہنچنے کے بعد شہزام اسے اندر لے گیا۔ جب میرا نے کمرے میں سوٹ کیس دیکھے تو اسے اچھا احساس نہیں ہوا۔ شہری، کیا ہم کہیں اور منتقل ہو رہے ہیں؟ ہم نہیں، صرف میں۔ شہزام نے اپنی بھویں سکیڑی۔ اس کی تنگ آنکھوں میں گہری بے بسی کی جھلک دکھائی دی۔ مجھے افسوس ہے کہ میرا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دونوں کو کچھ وقت چاہیے تاکہ ہم خود کو پرسکون کر سکیں۔ میرا حیران رہ گئی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ شہزام نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ اس مسئلے کو مزید نہیں بڑھائے گا۔ پھر وہ اچانک کیوں چاہ رہا تھا؟ نہیں، وہ اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ میرا نے شہزام کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شہری، مت جاؤ، تم سے درخواست کرتی ہیں۔ مجھے تمہیں معاف کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جو بھی تم کہو گے میں وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا، ایسا مت کرو۔ شہزام نے اس کا ہاتھ دھکیلنے کی کوشش کی۔ میرا جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسو کے دھبے تھے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو تم یہاں سکون سے رہ سکتے ہو، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی۔ شہری، پورا کیمرہ میرا مذاق بنائے گا۔ اب اگر تم اچانک یہاں سے چلے گئے تو لوگ مجھے کیا سمجھیں گے؟ وہ سوچیں گے کہ میں ایک چال باز ہوں، میں ساری زندگی سر اٹھا کر نہیں چل سکوں گی۔ اگر تم مجھے نہیں چاہتے تو میں مر جانا پسند کروں گی۔ میرا، کیا تم مجھے دھمکیاں دے رہی ہو؟ شہزام کی آواز میں برف جیسی سرد مہری تھی۔ اس کی بلند قامت سے ایسا تاثر آ رہا تھا کہ وہ کسی کو بھی خوف زدہ کر سکتا ہے۔ میری خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں شہری، کیا ہم صرف بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے؟ ہم نے ایک دوسرے کو 20 سال سے جانا ہے، ہم دونوں کے درمیان 10 سال سے زیادہ محبت رہی ہے اور ہم نے ساری مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ ہمیں یہاں تک پہنچنے کے لیے واقعی بہت کچھ جھیلنا پڑا ہے۔ شہزام نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ میرا، میں نے ان دنوں میں بہت سوچا۔ دراصل میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم گندی ہو، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں تمہیں چھو نہیں سکتا۔ ہمارے دلوں میں ایک رکاوٹ بن گئی ہے جسے ہم دونوں نے عبور نہیں کر پائے۔ ہر عورت کی اپنی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں اور وہ تمہارے لیے پوری نہیں کر سکا۔ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا جیسے کچھ نہیں ہوا ہو کبھی۔ کیا تم سمجھ رہی ہو؟ اسور کے ساتھ میرا کے جنسی تعلقات اور اسور کے بے شمار عورتوں کے ساتھ تعلقات نے شہزام کو اتنی گھن محسوس کرائی کہ وہ اسے گلے لگانے کے بارے میں بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کیسے زندگی بھر ساتھ رہنے کی بات کر سکتے تھے؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میرا مشتعل ہو کر تیز آواز میں بولی۔ آخرکار تم یہی سوچتے ہو کہ میں گندی ہوں؟ میرا، کیا تم نہیں تھکی؟ جب بھی ہم لڑتے ہیں تم ہمیشہ یہی بات اٹھاتی ہو۔ شہزام کا چہرہ تلخ تھا۔ اگر میں تمہیں گندا سمجھتا تو شروع سے تمہارا ساتھ نہیں دیتا۔ تو پھر تم جا کیوں نہیں رہے ہو؟ میرا نے خستہ دل سے کہا۔ شہری، مت جاؤ، اب سے میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، میں کچھ بھی تم سے نہیں چھپاؤں گی، ٹھیک ہے؟ جو بھی تمہیں میرے بارے میں برا لگتا ہو میں اسے بدل دوں گی۔ میرا، مجھے افسوس ہے، میں واقعی تھک چکا ہوں۔ شہزام نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ وہ اپنے سوٹ کیس اٹھا کر مڑا اور باہر نکل گیا۔ میرا تقریباً ٹوٹنے کے قریب تھی۔ اس نے شہزام کے سوٹ کیس پکڑ لیا اور چھوڑنے کا نام نہ لیا۔ تم نے کہا تھا کہ ہمیں صرف تھوڑا وقت چاہیے، پھر تم واپس آ جاؤ گے۔ میں تمہیں اپنا سامان لے جانے نہیں دوں گی۔ شہری، میں یہ مانتی ہوں کہ میں نے غلطی کی، مگر تم نے بھی تو صبرین کے ساتھ جنسی تعلق بنایا، تم نے بھی ہماری محبت کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ میں اس بات کو معاف کر سکتی ہوں تو تم مجھے کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ صبرین میری بیوی ہے، کوئی عام یا نامحرم عورت نہیں۔ شہزام نے میرا کو سوٹ کیس پکڑے ہوئے دیکھا اور اس کی آہ فغاں سن کر اس کا دل پھڑک اٹھا۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان چھوڑ دیا اور سیدھا باہر نکل گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اور میرا کیوں ایسے ہوں گے۔
اس کی یادوں میں جب بھی وہ تھکا ہارا اکیلا محسوس کرتا تھا، وہ ہمیشہ میرا کے ساتھ وقت گزار کر سکون محسوس کرتا تھا، لیکن اس وقت میرا اس کے دل پر ایک پہاڑ کی طرح دباؤ ڈال رہی تھی۔ جب بھی وہ اس کا سامنا کرتا، وہ ایک عجیب سی تھکاوٹ محسوس کرتا۔ جب شہزام ساحلی ولا سے باہر نکلا تو اس کے دل میں کچھ گناہ کا احساس تھا، مگر ساتھ ہی وہ کچھ سکون بھی محسوس کر رہا تھا۔ ہادی گاڑی لایا۔ شہزام نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ایک سگریٹ جلایا اور بے دلی سے پوچھا، ہادی، کیا میں واقعی ایک بڑا بد کردار ہوں؟ پریزیڈنٹ شہزام، آپ بد کردار نہیں ہیں، آپ صرف اب بس میرا سے محبت نہیں کرتے۔ یہ کہہ کے ہادی دل میں سوچنے لگا، آپ نے بہت پہلے مس میرا سے محبت کرنا چھوڑ دی تھی، لیکن آپ مس میرا کے جادو کے زیر اثر تھے، میں نے اس سے محبت نہیں کی۔ شہزام نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے محبت کروں گا۔ آپ اور مس میرا کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، ہادی نے کہا۔ جب وہ لوگ کسی رشتے میں ہوتے ہیں تو خوشی سب سے اہم چیز ہوتی ہے، لیکن مجھے کبھی نہیں لگا کہ آپ کو ہر بار ویلا سے باہر آتے ہوئے خوشی ملتی تھی۔ شہزام کو جھٹکا لگا، کیا وہ خوش نہیں تھا؟ جب اس نے یہ سوچا تو یہ حقیقت لگتی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کب سے، لیکن وہ کمپنی میں اضافی وقت گزارنا زیادہ پسند کرتا تھا۔ ہادی نے دیکھا کہ شہزام مبہوت ہو گیا ہے تو اس نے مزید کہا، اس کے علاوہ چاہے آپ اس معاملے کو دبا دیں، پولیس اس دن عوامی طور پر مس میرا کو لے گئے تھے، کئی لوگوں کو اس کا پتہ چل چکا ہے۔ اگر آپ اب بھی مس میرا کے ساتھ رہنے پر اصرار کرتے ہیں تو نہ صرف بڑے صاحب کو غصہ آئے گا بلکہ باہر والے بھی آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اب اور کچھ نہ کہو۔ شہزام نے اپنے پاؤں پر رکھے ہاتھوں کی مٹھی بھینچ لی۔ یہ سینچری کی بہترین شادیوں میں سے ایک تھی اور آخر کار وہ کیمرہ کا مذاق بن گیا۔ ساحلی ولا میں جب شہزام بغیر کسی ہچکچاہٹ کے چلا گیا، میرا نے گھر میں جو کچھ بھی مل سکا توڑ ڈالا، جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو۔ گھر کو شادی کے لیے گلاب کی پتوں سے سجایا گیا تھا، لیکن اب جیسے وہ سرخ گلاب کے پتے اس کا مذاق اڑانے والے لگنے لگے۔ اسے اب سوری خاندان کی بہو بننا چاہیے تھا۔ وہ عورت جسے پورا آسٹریلیا رشک کی نظر سے دیکھتا تھا، آخرکار وہ جنت سے جہنم میں کیسے گر گئی تھی۔ کچن میں موجود زارا خالہ اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ باہر آنے کی ہمت نہیں کی۔ اس لمحے ماریا اندر دوڑتی ہوئی آئی۔ ریلیکس مس میرا، شہزام سوری غصے میں ہے، وہ کچھ وقت بعد واپس آ جائیں گے۔ ماریا، کیا تم بھی سمجھتی ہو کہ میں گندی ہوں؟ میرا نے روتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ مس میرا، آپ نے بہت تکلیف جھیلی ہے۔ شہزام سوری کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے۔ ماریا اس بات پر پریشان تھی کہ شہزام اتنے بے رحمی سے پیش آ رہا تھا۔ مس میرا تو واضح طور پر اسے دل سے محبت کرتی تھی۔ تھینک یو ماریا، میرا نے سرگوشی کی۔ تم وہ واحد ہو جو اب بھی میرے ساتھ ہے۔ تمہیں میری مدد کرنی چاہیے تاکہ میں شہزام پھر سے میری فکر کرے۔ مجھے فکر ہے کہ سب نے اس موقع کا فائدہ اٹھائے گی، لیکن اور بھی خواتین ہو سکتی ہیں۔ فکر نہ کرے، میں دیکھتی ہوں، اگر کچھ ہوتا ہے تو تمہیں بتا دوں گی۔ ماریا نے دانت پیس کر کہا۔ ٹھیک ہے ماریا، میں کبھی بھی تم جیسی بہن کا احساس نہیں بھولوں گی۔ میرا نے اسے گلے لگایا۔ ماریا کے جانے کے بعد میرا نے غصے میں ایک شخص کا نمبر ڈائل کیا۔ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تم نے اسفر کی لاش ایک سنسان جگہ پر دفن کر دی تھی؟ پھر پولیس نے اس کی لاش دریا کے کنارے کیوں ڈھونڈ لی؟ وہ لاپرواہ تھے، مجھے لگتا ہے کہ وہ لاش دفن کرتے وقت پیچھے ہو گئے ہوں گے، وہ شخص دھیمی آواز میں بولا۔ میرا بے چین ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم بہت قابل ہو، تم لوگوں نے مجھے اس بار مصیبت میں ڈال دیا۔ شادی منسوخ ہوگی اور شہزام میرے درمیان اختلافات آ گئے ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم لوگ اتنے ناکام ہو گئے تو میں خود سب کچھ کرتی۔ فون کی دوسری طرف سے شخص نے سرد لہجے میں ہنستے ہوئے کہا، میرا شیرازی، تم نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ شخص نشہ کرتا تھا، تم اس کے ساتھ جنسی تعلق میں تھی۔ تم اپنی بے حیائی کی کرتوتوں کا الزام مجھ پر نہیں ڈال سکتی۔ اگر میری تیز سوچ نہ ہوتی تو میں شاید تمہاری طرح مشکل میں پھنس جاتا۔ ابھی تک تم نے قرض نہیں چکایا، اس کے علاوہ تمہیں سوچنا چاہیے کہ تمہارے پاس میرے لیے کیا کچھ ہے جو اب بھی کارآمد ہو سکتا ہے۔ جب تم شہزام کے ساتھ نہیں رہو گی تو تم میرے لیے بالکل کچھ بھی نہیں ہو۔ کال بے رحم طریقے سے ختم ہو گئی۔ میرا سکتے میں آ گئی۔ اس نے اپنے فون کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔
وہ ہمیشہ جانتی تھی کہ ان لوگوں کی نظر میں چاہے وہ نفسیات اور فنون میں کتنی ممتاز کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ خاندان کے پس منظر کو ترجیح دیں گے۔ شیرازی خاندان اب وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، اس لیے وہ صرف شہزام زارون تنویر کو ہی اپنے ساتھ رکھ سکتی تھی۔ ایک خوف کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے زارون کا نمبر ڈائل کیا۔ آدھے گھنٹے بعد زارون تیزی سے آیا۔ میرا نے پہلے ہی اپنا چہرہ دھو لیا تھا اور سفید کپڑے بدل لیے تھے۔ وہ کمرے کے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، شراب پی رہی تھی اور اس کا چہرہ مایوسی کی حالت میں تھا، مگر اس میں ایک نیوے کی معصومیت بھی تھی۔ میرا شراب پینا بند کرو۔ زارون نے اس کا گلاس چھین لیا۔ وہ اس عورت کو اس حالت میں دیکھ کر جیسے اس نے بچپن سے دل سے چاہی تھی بے حد تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ زارون، کیا تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ میرا آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اوپر دیکھا۔ کیا تمہیں میری حالت گندی نہیں لگتی؟ زارون کو شروع میں اس بات سے تکلیف تھی کہ وہ دل کی دیوی کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ سو چکی تھی، مگر جب اسے اس حالت میں دیکھا تو عجیب طور پر اسے اس پر ترس آیا۔ میرا، تم کتنی بے وقوف تھی، تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ تم نے اسے وقت جو تکلیف جھیلی وہ بہت بری تھی، ہم سمجھتے ہیں کہ تم ایک شکار تھی اور ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تم نے شہزام کے ساتھ دھوکہ کیا۔ کوئی بھی مرد اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر تم لوگ وہ تصویر دیکھتے تو تم لوگ برداشت نہیں کر پاتے۔ میں صرف اپنی آخری عزت بچانا چاہتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری باقی عزت بھی مجھ سے چھن جائے گی۔ میرا غمگین مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ شہزام چلا گیا اور شادی دوبارہ نہیں ہو سکے گی۔ پورے حلقے میں میرا مذاق اڑ رہا ہوگا اور وہ مجھے حقیر سمجھ رہے ہوں گے۔ میں اور نہیں سہ سکتی۔ میں نے تب بھی خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر شہزام کو یاد کر کے خود کو روک لیا۔ میں کبھی نہیں جانتی تھی کہ مجھے تو پہلے مر جانا چاہیے تھا۔ اس نے شراب کی بوتل اٹھا کر سیدھا پی لیا۔ مجھے روکنا مت، مجھے شراب سے مرنے دو۔ ایسا مت کرو، شاید شہزام صرف تھوڑی دیر کے لیے غصے میں ہو، اسے کچھ وقت دو۔ زارون نے بوتل چھین لی۔ اس نے دانت پیس کر کہا، میں شہزام کو واپس آنے کے لیے ضرور سمجھاؤں گا۔ اگر وہ واپس نہ آیا تو؟ میرا نے مایوس ہو کر پوچھا۔ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، چاہے وہ واپس نہ آئے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہمیشہ تمہاری سب سے بڑی حمایت ہوں۔ زارون نے پختہ عزم کے ساتھ کہا۔ سوری کارپوریشن کے صدر کے دفتر میں روشنی ساری رات جلتی رہی، مگر شہزام ابھی تک کام کر رہا تھا۔ کمپنی کے تمام ملازمین نے محسوس کیا کہ ان کا صدر ایک مکمل ورکوہولک بن چکا ہے۔ پہلے وہ اضافی گھنٹے کام کرنے کے بعد گھر واپس چلا جاتا تھا، مگر اب وہ بالکل بھی گھر واپس نہیں جا رہا تھا۔ وہ دن رات کام میں مصروف تھا۔ شہزام کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، تاہم سیکرٹری کے شعبے کے ملازمین جو اس کے ساتھ اضافی گھنٹے گزار رہے تھے وہ مزید برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اسسٹنٹ ہادی، براہ کرم صدر شہزام کو واپس آرام کرنے کے لیے مشورہ دیں۔ ایک معمولی انسان بھی ایسا کرے تو وہ بھی نہیں برداشت کر پائے گا۔ شہزام کی شادی ٹوٹ گئی ہے، مگر وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ رونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ بالکل، میں ابھی تک گھر پر اپنی بیوی اور بچوں کو یاد کرتا ہوں۔ میرے بچے روزانہ مجھے فون کرتے اور کہتے ہیں کہ وہ مجھے یاد کرتے ہیں۔ ہادی کا چہرہ بدل گیا۔ شہزام، سر کے تعلقات نہیں ٹوٹے، تم لوگ کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ اسسٹنٹ ہادی، ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے، ایک سیکرٹری نے دھیمی آواز میں کہا۔ شادی کے دوران مس میرا کو لے جایا گیا۔ ہم نے سنا ہے کہ وہ ابھی ضمانت پر آزاد ہو گئی ہیں، مگر شہزام سر نے کبھی بھی دوبارہ شادی کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ اب وہ گھر واپس نہیں جاتے، اس کا مطلب ہے کہ مس میرا نے واقعی شہزام سر کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مس میرا نے کیا سوچ کے ان کو دھوکہ دیا؟ ہمارے سر کتنے شاندار ہیں، اسے کیا مسئلہ تھا؟ ہادی، جو ان کی چہ مگویاں سنتا رہا، نالا ہو گیا۔ اگر وہ اس طرح چلتے رہے تو شہزام سوری کی ذاتی زندگی کا پردہ بھی اٹھ جائے گا۔ اپنے منہ بند کرو، آپ لوگ کمپنی میں صدر کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، کیا آپ لوگوں کو اب کام نہیں کرنا مزید؟ ہادی نے دھمکی دی۔ ملازمین یہ سمجھے کہ وہ زیادہ باتیں کر رہے ہیں اور پسینے میں ڈوب گئے۔ اسی لمحے علینا دروازے پر دستک دیتی ہے اور اندر آتی ہے۔ شہزام کہاں ہے؟ آفس میں۔ ہادی فوراً اس کے پاس گیا اور کہا، بیگم صاحبہ، آپ کو شہزام سر کو سمجھانا چاہیے، وہ دو دن سے بغیر کسی آرام کے کام کر رہے ہیں۔ علینا دروازہ کھول کر اندر گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ شہزام خون آلود آنکھوں کے ساتھ اٹھا اور بولا، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟
چاہے تو تم واپس نہ جانا چاہو، تمہارے سیکرٹری ڈپارٹمنٹ کو تمہارے ساتھ رات دن اضافی وقت نہیں گزارنا چاہیے، وہ لوگ بھی خاندان والے ہیں۔ علینا ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے شہزام کا بکھرا ہوا چہرہ دیکھا اور کہا، میں ہمیشہ سمجھتی تھی کہ شہزام میرے جیسا نہیں ہے، مگر اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ شہزام مجھ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ جو راستہ وہ چل رہا ہے وہ بالکل میرے جیسا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، اب تم میرا کے ساتھ کیا کرنے کا سوچ رہے ہو؟ شہزام نے خاموشی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ ان دنوں میرا مسلسل اس سے کالز اور پیغامات بھیج رہی تھی، مگر اس نے ان میں سے کسی کا بھی جواب نہیں دیا۔ علینا نے ناک چڑھائی۔ اگرچہ مجھے تفصیل نہیں پتا، لیکن تم نے کبھی میرا کے ساتھ دوبارہ شادی کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پولیس کے کہنے کے مطابق میرا نے ایسا کچھ کیا ہے، تمہیں دھوکہ دیا ہے اس نے۔ میں اپنے معاملات خود حل کر لوں گا، مجھے آپ کی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ شہزام کا حسین چہرہ بگڑ گیا۔ اگر اس نے واقعی تمہیں دھوکہ دیا ہے تو سوری خاندان کبھی بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ علینا نے پختگی سے کہا، میں یہ بات ایک ایسے شخص کے طور پر کہہ رہی ہوں جو بہت کچھ دیکھ چکا ہے۔ شہزام، شاید تم نے کبھی میرا شیرازی کو صحیح طرح سے سمجھا ہی نہیں۔ اگر یہ ماضی میں ہوتا تو شاید شہزام اس بات کا جواب دیتا، مگر کسی وجہ سے وہ اس وقت اس بات سے اتفاق کرتا نظر آیا۔ میرا نے جب کئی بار اسفر کے ساتھ سونے کے باوجود بغیر کسی گہرے پچھتاوے کے واپس آ کر شہزام سے اتنی گہری محبت کا اظہار کیا تو یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا یہ میرا کی اداکاری اور چھپنے کی صلاحیت کی وجہ تھی؟ اگر اسفر نہ مر چکا ہوتا تو وہ میرا کو مسلسل دھمکیاں دیتا رہتا، شاید شادی کے بعد میرا بھی اس کے ساتھ سوتی رہتی۔ اگر شادی سے پہلے یہ ہوتا تو شہزام اس بات کو برداشت کر لیتا، کیونکہ صبرین کی وجہ سے وہ کچھ برداشت کرتا، مگر شادی کے بعد یہ سب کیسے برداشت ہوتا؟ کیا کوئی بھی مرد یہ سب برداشت کر سکتا؟ اور اگر میرا اس مرد کے بچے سے حاملہ ہو جاتی؟ جتنا وہ اس کے بارے میں سوچتا اتنا ہی یہ نتائج اس کے لیے خوفناک لگنے لگتے۔ علینا نے گہری سانس لے کچھ تلخی کے ساتھ کہا، بس میرے تجربے کو دیکھو۔ میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ میں آفتاب کو سمجھتی ہوں اور تمہارے ساتھ اس کے بارے میں لڑائی بھی کی تھی، مگر ان سالوں میں اس نے میری طرف کم سے کم دھیان دیا ہے۔ کیا وہ بدل گیا ہے؟ شاید نہیں، شاید وہ ہمیشہ اس پہلو کو چھپاتا رہا ہے۔ بٹ خاندان کو سوری خاندان کی حمایت اور حفاظت کی ضرورت تھی، اس لیے وہ میرے ساتھ تحمل سے پیش آ رہا تھا، اور میں نے کبھی بھی یہ نہیں محسوس کیا۔ ہم نے اس کے ساتھ 50 سال گزارے ہیں۔ ہم یونیورسٹی میں ملے تھے، مگر اب 50 سال کی عمر میں مجھے اس شخص کو آہستہ آہستہ سمجھنا شروع ہو رہا ہے۔ پھر ایک وقفے کے بعد اس کی آواز نرم ہو گئی، یہ نہ سمجھنا کہ تم میرا کو صرف اس لیے مکمل طور پر سمجھ چکے ہو کہ تم نے اسے طویل عرصے سے جانا ہے۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ دوسرے مرد کے ساتھ الجھ چکی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کچھ سال بیرون ملک غائب رہی۔ لوگ بدل جاتے ہیں، جتنا وہ زیادہ تجربہ کرتے ہیں اتنا ہی وہ بدلتے ہیں۔